حمید کا لفظ ہے، حمید کا لفظ ہے. اور درود شریف میں انک حمید مجید، ان وہاں بھی حمید کا لفظ ہے. یہ نئے طلباء بتلائیں، نئے طلباء بتلائیں جو پہلے دور میں شریک نہیں ہوئے وہ بتلائیں کہ بھائی یہ حمید میں یہ حمیدی کے اوپر ضمہ کیسے پڑھ لیا تھا؟ پہلے دور میں شریک تھے. ہاں ہاں بتلاؤ پھر ذرا. ہاں نہیں، یہ ہا پر ضمہ کیوں پڑھایا گیا؟ ہا پر ضمہ کیوں پڑھایا؟ ایک ہاں ہاں زور لگاؤ بھائی ذرا. میری تائید قرآن پاک سے ہو رہی ہے، حمید پڑھنا چاہیے، حمید یاد رکھنا. وہ بھی قال حدثنا الحمیدی پڑھنا چاہیے تھا. کیا اسماء توقیفی ہوتے ہیں؟ دھیان سے. چلو بھائی مولانا شمرے صاحب زور لگاؤ ذرا، اور زور لگاؤ ذرا. اللہ تعالیٰ ہاں جزاک اللہ. ہاں بولو ذرا بھائی. رات کو مطالعہ نہیں ہے. اسماء رجال کیا ہیں؟ اسماء رجال میں ضمہ ہوتا ہے؟ کہاں کہاں اسماء رجال ہے؟ ہاں 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 کہاں سے معلوم ہوا؟ ٹھیک ہے وہ پہلے حرف کو ضمہ دے. میں کہتا ہوں یہ تصغیر نہیں ہے، یہ مکبر ہے. یاد کرنا قرآن پاک میں تو یہاں تصغیر نہیں ہے، یاد کرو. وہاں تو الی صراط الحمید ہے. ہیں اللہ دیکھو رات کو مطالعہ نہیں کیا میرا خیال. ہاں یہ ہے مطالعہ نہ کرنے کی دلیل. یاد کرنا. جزاک اللہ. بھائی اللہ کے بندو کتنا بڑا عنوان لکھا ہوا ہے. دیکھیں ہاں اب سب بولیں بھائی کہاں سے معلوم ہوا؟ ہاں بھائی اللہ کے دیکھو یہ کتنا بڑا عنوان لکھا ہوا بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا اسماء الرجال موٹے قلم سے لکھا ہوا ہے. ہاں اور اس کے نیچے آپ دیکھ لیں. ہاں یہاں پڑھنے جو راوی حضرات آتے ہیں ان کے مختصر حالات کا بیان ہے، اور بالخصوص جن کی کوئی زبر زیر میں فرق ہو وہی پوری وضاحت کر رکھی ہے. اگر ہیں ہاں تو اب کیا لکھا اب آپ دیکھ لیں. کیا لکھا وہاں پر؟ دیکھو حاشیے میں کیا لکھا وہاں پر ہے؟ بضم المحملہ. محملہ کسے کہتے ہیں؟ بغیر نقطے والا حرف. بضم المحملہ بغیر نقطے والا حرف. معجمہ کسے کہتے ہیں؟ معجمہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں نقطے والا حرف نو. عربوں کا یہ قاعدہ ہے نا الاعجام تترک کثیرا، کہ نقطے چھوڑ دیے جاتے ہیں. ہمارے مولانا الیاس مدینہ منورہ میں صاحب یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. فرما کے عرب حضرات ہیں نا، عرب حضرات اب ان کی جو عربی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں نقطے والا نہیں ہوتے عام طور پر. ہے نا الاعجام تترک کثیرا، یا کہاں کا ہے؟ کیونکہ عرب حضرات اپنے وجدان سے پہچان لیتے ہیں. مثلا الحمدللہ رب العالمین، اگر بغیر نقطے تو ہمارے لیے ہیں نا آپ پہچاننے کے لیے، باقی عرب حضرات ہیں وہ اپنے وجدان سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین ہے. رت العالمین نہیں، یار رت تا نہیں یہاں پر. الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ رت العالمین نہیں ہے. وہ اپنے وجدان سے پہچان لیتے ہیں. تو یہ جو نقطے ہوتے ہیں یہ تو اجمیوں کے لیے ہوتے ہیں. الاعجام تترک کثیرا، یہ نقطے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. بس یہ تفصیل ہے میرے خیال کہ اصل میں یا اللہ تھا، پھر حرف ندا کو حذف کر دیا آخر سے. اور
یہ ندا کے عوض میں نہیں ہے، میم مبالغہ کا ہے، میم مبالغہ کا، ٹھیک ہے، کسی سے مشتق نہیں ہے بلکہ مستقل نام ہے، وہ خیر توجیحات ہیں۔ لیکن جو یہ سوال تھا کہ میم کو کیوں لایا گیا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے، مہربانی فرمائی، وہ ہماری توجیہ سے امید ہے انشاءاللہ یہ قریب لگ رہی ہے الحمدللہ۔ باقی اور توجیحات ہیں، تفصیلات ہیں۔ جو طالب علم کا سوال تھا نا الحمد، یہاں میم کو کیوں لایا گیا ہے، تو وہ یہاں پر بھی ذکر نہیں ہے نا، تو اس کی مناسبت، تو مناسبت کا پھر الحمدللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک جواب ٹوٹا پھوٹا آپ کی خدمت میں رکھ کر دیا ہے الحمدللہ۔ اور کتابوں میں بھی ابھی تک جامع وغیرہ اور دوسری تفسیر وغیرہ ان میں اور تو ہے تعلیلات وغیرہ، لیکن یہ کہ میم کیوں لایا گیا ہے اس کی ایک مناسبت جو کہہ رہے تھے وہ الحمدللہ۔ یا حرف ندا یہ ہے مخاطب، یہ کس کے لیے ہے؟ ہاں، یہ یا حرف ندا یہ منادہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آتی ہے نا، منادہ سے، تو میم کا کام، میم بھی شفی ہے یا اپنا، تو میم شفی بھی یہ بھی ہے، دونوں ہونٹوں کو ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے آتا ہے، تو جوڑ میں ان کی مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فی الحال تو بھائی یہ مناسب پیدا کر دی ہے الحمدللہ، باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی فرمایا۔ یہ ہم باقی تفصیلات اور بھی جو لکھی ہیں ان میں دوسری تفصیلات ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جو مناسبت والا ہے اس کا یہ فی الحال یہی وجہ آپ کے سامنے رکھ کر دی ہے الحمدللہ، وہ اس میں بھی نہیں ہے ائمہ کے اقوال ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی چھوٹا سا میں بھی امام ہوں، چھوٹا سا یاد رکھنا، زیادہ نہیں یاد رکھنا ہے بس الحمد، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے ہلکا پھلکا سا یاد رکھنا بس۔ بعض کہہ دیتے ہیں امام الصرف والنحو، نہیں بھائی ہم امام نہیں مقتدی ہیں، اللہ مقتدا میں رکھے، لیکن کچھ باتیں اللہ نے اپنی رحمت سے، اللہ نے اپنی رحمت سے الحمدللہ کچھ ایسی توجیحات تھی آگنا اللہ نے اپنی رحمت سے ڈال دی۔ آپ دیکھ لیں اوپری کتابیں دیکھ لیں صرف نحو کی، بہت سی یہ باتیں شاید آپ کو اس انداز سے نہ مل سکیں آگنا، اللہ نے ڈالی بھائی الحمدللہ، جو پہلے ائمہ کے دل میں ڈال دیتی ہے، وہ ائمہ کے جو غلام ہیں بعد میں آنے والے ان کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں الحمدللہ، امام کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ پاک ایک بڑے عالم دین کہہ رہے تھے وہ ابھی تک یہ قواعد میں پرانی ترتیب پر ہی چل رہے تھے، پھر اخیر میں آ کر بس میرے بارے میں کہا کہ اللہ نے اس سے اب کام لیا ہے، کچھ چیزیں قواعد وضع کی ہے، کچھ ان کی سہولت کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ دا یہ دو یہ سارے جن تک سال میں آپ نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ نے الحمدللہ ایک ہفتے میں آپ کو پہنچا دیا الحمدللہ، سب گردانے آپ نے سنا لی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں تو کیا ہے، اللہ بچائے فخر سے، اللہ میں سے بچائے الحمدللہ، لیکن وہی ذات میں رکھ رہا ہوں، اللہ پاک کی پیاری ذات جو الحمدللہ پہلے حضرات کے دلوں میں قواعد ڈال سکتے تھے وہ اب بھی ڈال سکتے ہیں الحمدللہ، اب بھی ہم کمزوروں کے لیے اللہ نے اس سہولت کی چیزیں ڈال دی، جس کو چاہے بڑی ذریعہ بنا لیں اللہ۔ یہ جو یہ تھوڑے وقت میں یہ ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے یاکنا، صرف نہ ہو نہیں کچھ اور بھی ہیں الحمدللہ۔ اب آپ کے سامنے ہی یہ مجلس میں چیزیں صرف ایک ہی نہیں ہوتی، کوشش کی جاتی ہے اور بھی خیر کی باتیں الحمدللہ تو کر لیں گے۔ یہ کہاں، ہاں یہ حمیدی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بضم المحملہ، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو کلمے کی حرکات اور سکنات بتلانے کے لیے جو حرف لکھے ہوتے ہیں یہ از قبیل ما یرا ولا یقرا، از قبیل ینظر ولا یقرا، ان کو دیکھا جاتا، بس یہ الحمیدی، یعنی اب عبارت پڑھنی ہو تو الحمیدی نسبۃ الی جدہ، لیکن پڑھ لیتے ہیں ساتھی، لیکن اصل یہی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو دیکھ کر بس حمیدی پر آپ پڑھ لیں ہیں۔ اب عبارت یوں پڑھیں گے یعنی بدل وہی الحمیدی نسبۃ الی جدہ، یعنی آج یہ درمیان کی جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر آگے بس اس کے اوپر اعراب ٹھیک کریں آپ، ہیں ہاں لگ رہے زبر زیر کو ٹھیک کریں، تو بضم المحملہ سے بھائی یہاں سے معلوم ہوا بھائی کوئی بات پہلے پڑھی کہ نہیں پڑھی، بھائی ذہن میں آئی یہ ہے الحمدللہ صلی اللہ اس طرح توجہ دلا رہا تھا، بضم المحملہ وفتح المیم الی جدہ الاعلیٰ اسمہ۔ اب یہاں مختصر یہاں اسماء الرجال کے عنوان سے آپ دیکھ لیں، یہاں راویوں کے مختصر حالات لکھے ہوتے ہیں، یہاں دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر اور جن راویوں کے نام میں کچھ نہ کچھ اگر زبر زیر کی یعنی فرق میں اشتباہ ہو
یعنی زبر زیر میں اشتباہ ہو تو اس کو باقاعدہ واضح کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو بھائی معلوم ہوا یہ کہاں سے معلوم ہوا یار؟ اب بتلاؤ مجھے ہے یہ کہاں سے ہے؟ ہاں اسماء الرجال ہے، یہ حاشیہ دیکھنا ہے مطالعے میں ایسے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ بھائی یہ چھوٹا سا امام کہہ گیا، یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں کہا، بس اتنے بھائی ہم مقتدی ہیں الحمدللہ۔ ایک اور لفظ کی تصحیح میں نے کرنی تھی مجھے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، وہ میں کہہ رہا تھا نا وہاں پر نا وقا یقی سے امر ہے، میں نے کہا امر نہیں بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہاں وہاں پر ایک لفظ مجھ سے وہ ویسے ایک لات لگا دیں، لات لگا دیں، لات ہے یہ ایک بس لات لگا دیں، میرے خیال میری زبان سے نکل گیا تو ایک لات مار دیں یا کرنا نا، یہ غلط بات نہیں، یہ تعبیر غلط ہے نا بھائی۔ میں نے بعد میں مجھے جیسے کیا مجھے احساس ہوا، بلکہ میں استنجا کر رہا تھا تو استنجا کے دوران ہی احساس ہو گیا، میں کہا بھائی یہ تو پھر جا کے فوراً میں نے پھر باہر نکل کر غالباً شاید میں کہا استغفار بھی شاید کسی موقع ہے بلکہ پڑھی آ گیا، کیونکہ یہ لفظ ہے نا قرآن پاک میں بھی استعمال ہیں، حدیث میں بھی استعمال ہیں، تو ان میں ایسا لفظ نہیں اختیار کر سکتے کہ تعبیر ہے اس میں۔ ہاں ایک لات لگا دیں، لات ہے نا وہ تعبیر، ایک لات لگا دیں، مارنے کا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے۔ تو بھائی ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے کابر حضرات سے غلطی پر اڑنا نہیں سیکھا، غلطی سے پھرنا بھی سیکھا ہے۔ ہاں خیر ہمارے اسلاف میں ہمارے مولانا احمد لاڑ صاحب بیان فرمائے لگے ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی غلطی سے رجوع کرتا تھا، یاد رکھنا آگے۔ ہاں بہرحال وہ تو خیر بڑے ہی بڑے، ہم ہیں غلطی سے رجوع کرنے سے پہلے بھی چھوٹے اور غلطی سے رجوع کرنے کے بعد بھی چھوٹے ہیں، اگر ہمارا ان سے کوئی موازنہ نہیں آ رہا۔ ہاں لیکن یہ لفظ ذرا میں نے مجھے یاد آ گیا بس، اگر یہ لفظ ہے یہ تعبیر ذرا ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وہ نکل گیا اس وقت، بعض دفعہ کچھ سبقت لسانی کچھ اللہ تعالیٰ اپنی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اس میں کوئی نکل جاتی ہے، لیکن اصل یہ ہے لات لگا دیں، آخری لفظ ہے لا، ویسے تو خیر ہے لاتا کا مخفف میں نے کہا لات لگا دیں، مطلب یہ کہ لاتا لگا دیں، لات کا لفظ تو آتا ہے ولا تحین مناسی آ کر لات وہ قرآن پاک بھی آتا ہے، چلو تو اسی کی تعبیر کو ذرا تھوڑا سا ہے توجہ دلانے کے لیے کر دیا۔ بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے کریں؟ ہاں وبہ قال حدثنا الحمیدی پڑھنا یا حمیدی پڑھنا ہے؟ ہاں حمیدی یاد ہے یہ پڑھنا، حمیدی یاد۔ اب دیکھیں حمیدی یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ حمیدی یاد رہا۔ ہاں جاری میرا صحیح، جاری میرا صحیح یاد رہا ہے، جاری میری بات یاد رکھنا ہے کہ مفرد کے آخر میں واو مشدہ آ جائے یا مشدہ آ جائے، یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی؟ جاری میرا صحیح یاد رہا ہے۔ جاری میرا صحیح کہتے ہیں نا قائم مقام کے آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل ساکن ہو جانا، آخر میں حرف علت اور ما قبل ساکن ہو جانا ہے، آخر میں حرف علت اور ما قبل ساکن ہو، جیسے دل ون زب یون یا رکھنا ہے، ہاں رم یون یا رکھنا ہے، یہ ہے لگا بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی تو یہ ہے۔ تو وہ بھی قال حدثنا الحمیدی یا قال حدثنا صفی، یا نسبت کی مشدہ، یہ مفرد کے آخر میں واو مشدہ یا مشدہ آ جائے پکے جاری میرا صحیح ہے۔ جیسے میں نے یا بنیہ میں آپ کو رکھیا تھا نا، یا بنی پوری تفصیل رکھی تھی الحمدللہ ہے کہ یا بنی یا ہوتی تو پھر غلامی والی قسم ہیں، اور اگر حذف کر دیں جب یا کو حذف کر دیا تو اب کون سی قسم بن جائے گی؟ اب یہ اب جاری مجرا صحیح میں نے بتلایا تھا، جاری میرا صحیح ہے، جاری میرا صحیح بنی، اور جاری میرا صحیح میں تو رفع واو کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر الف کے ساتھ، جیسے دل ون رائی تو دل ون رائے، تو پھر یہاں پر بھی کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ جب منادہ مضاف ہے نا تو اس کے اوپر منادہ مضاف تو منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تنوین پڑھنی چاہیے تھی، ہیں آگے تنوین ہے نہیں کیا کہتے ہیں نا یا وہ ہاں جو اس میں تو نصب کس کے ساتھ آتی ہے؟
ہاں نصب فتح کے ساتھ رائت الدل ون یا رکھنا ہے، تو یہاں پر بھی تنوین پڑھنی چاہیے، لیکن تنوین نہیں پڑھتے ہیں یہاں پر، کیونکہ منادہ مضاف ہے اور یا یہاں پر نیت میں موجود ہے، مقدر ہے، اس لیے یہاں پر تنوین نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یاد رکھنا کہ منادہ یہاں پر یہ منادہ مضاف اور یہاں پر جو مضاف الیہ ہے وہ نیت میں ہے الحمدللہ ہے۔ اگر یا ذکر ہوتی تو پھر تو غلامی والی قسم ہے، جب یا ذکر نہیں ہے، یا کو حذف کر دیا تو اب یہ جاری میں رس صحیح ہے، یاد ہے 16 قسم میں سے۔ بھائی مولانا عثمان صاحب یہ بڑی تفصیل تھی پہلے الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جاری مرض صحیح کو قائم مقام کیوں کہتے ہیں؟ بھائی قائم مقام صحیح کے ہے، صحیح کیوں نہیں کہتے؟ قائم مقام صحیح کے جاری مرض صحیح، قائم مقام صحیح، اس لیے کہ آگے صحیح تو دیکھو نحویوں کے نزدیک تو صحیح وہ ہوتا ہے، یاد رکھیں صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ہاں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور معطل جس کے آخر میں حرف علت، اور آخر میں اگر حرف علت ہو یا رکھنا لیکن ما قبل ساکن ہو ساکن، تو پھر وہ جاری میرا صحیح ہوتا ہے، کیونکہ سکون کی وجہ سے حرف علت کے لیے واو یا کے لیے حرکت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو یہ بھی صحیح کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ ہاں تو بھائی امید ہے انشاءاللہ ہے، تو یہ کیسے پڑھیں؟ وہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ جاری مجرا صحیح یاد رکھنا ہے۔ ہاں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، آگے قال حدثنا سفیان رحمہ اللہ تعالی، راحہ لکھا ہو، راحہ لکھا ہو تو کیا پڑھیں گے اسے ہیں؟ رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا کیا وقت ہو گیا؟ 1:30، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ یہ رمضان کی برکت ہے، روزے کی برکت ہے، اور کرتا رہتا ہوں، اور روزہ یہ تو روحانی شربت ہے، اللہ اوپر سے روزہ رکھوا دیتے ہیں اور اندر سے شربت پلا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اب یہ 3-4 گھنٹے مسلسل سبق یہ رمضان کے علاوہ نہیں کر سکتا، یاد رکھنا یہ رمضان کی برکت ہے، ابھی بھی 4 گھنٹے اور جا سکتا ہوں، یہ تو بس نماز کی وجہ سے وقفہ کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، خود نہیں ان کی مہربانی، ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بندے میں کیا ہے یاد رکھنا، ہاں نہ انجن کی پھرتی نہ ڈرائیور کا کمال، بس چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے الحمدللہ، بس یہ انہی کا فخر ہے، جتنا بھی کہلوا دے کوئی فخر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ان چیزوں سے۔ رات کو انشاءاللہ نا، ہاں امام النحو کا لقب آپ کو کیسے ملا بھائی؟ یہ لقب دینے والوں سے پوچھیں یار، بھائی میں تو مقتدی ہوں بھائی، میں امام نہیں آ رہا، بس مقتدی آتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ قال حدثنا